بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق و مالک کے بابرکت نام یا اللہ سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء کی اس روح پرور سیریز میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ سامعین، آسمانوں پر سکوت ہے، زمین کے ذرے خاموش ہیں، ایک انسان اکیلا مگر ایمان سے لبریز۔ اس کا مقابلہ ہے ایک بادشاہ سے جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، توحید کی وہ روشنی جو شرک کے اندھیروں کو چیر کر نکلی۔ بابل کی سرزمین پر ایک جابر بادشاہ نمرود بن کنعان حکومت کرتا تھا۔ قرآن میں اس کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 258، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا کیونکہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی۔ نمرود نے غرور میں آ کر کہا، میں ہی خدا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ یہ وہ معاشرہ تھا جہاں سورج، چاند، ستارے اور بتوں کی پرستش عام تھی۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی پہچان مٹ چکی تھی۔ تب اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تاکہ انسان کو دوبارہ توحید کی راہ دکھائے۔ روایات میں آتا ہے کہ نمرود کے نجومیوں نے خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو نمرود کی بادشاہت ختم کر دے گا۔ نمرود نے فرمان جاری کیا، جو عورت حاملہ ہے اس کے بچے کو قتل کر دو، مگر اللہ جسے بچانا چاہے اسے کون روک سکتا ہے۔ حضرت آزر کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے ایک غار میں جا کر اپنے بیٹے کو جنم دیا، وہیں بچے کو رکھا اور اللہ کے حکم سے غار میں ایک چشمہ پھوٹ نکلا جہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو رزق ملتا رہا۔ چند دنوں میں وہ بچہ چند سال کا ہو گیا۔ یہ معجزہ اللہ کے ولیوں پر اس کی خاص عنایتوں میں سے تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو فطرت نے انہیں غور و فکر کی طرف مائل کیا۔ قرآن فرماتا ہے، سورۃ انعام آیت نمبر 76، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، جب رات نے ان پر پردہ ڈالا تو ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر فرمایا فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، جب وہ غروب ہوا تو کہا میں ان سے محبت نہیں کرتا جو ڈوب جاتے ہیں۔ پھر چاند اور سورج کو دیکھا، مگر جب وہ بھی ڈوب گئے تو فرمایا انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف موڑ لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی فطری بصیرت تھی۔ انہوں نے دلائل سے خدا کی پہچان حاصل کی، نہ کہ اندھی تقلید سے۔ سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ آزر سے گفتگو۔ آزر جو بتوں کو تراشتا تھا، قرآن فرماتا ہے، سورۃ مریم آیت نمبر 42، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، جب اپنے باپ سے فرمایا اے میرے باپ، تم کیوں ایسے کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ آزر نے غصے میں کہا لئن لم تنتہ لأرجمنک، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، سلام علیک سأستغفر لک ربی، سلام ہو تم پر، میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا۔
سامعین، یہ ایک باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی۔ اب بات کرتے ہیں نمرود کے دربار میں مناظرہ۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا، اے ابراہیم، تیرا رب کون ہے؟ فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے غرور سے کہا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ ایک قیدی کو آزاد کیا، دوسرے کو قتل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ قرآن فرماتا ہے، فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، کافر لاجواب ہو گیا۔ سامعین، یہ مناظرہ صرف منطق نہیں، ایمان کی مبولتی دلیل تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب توحید نے طاقت کو شکست دی۔ سامعین، آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں بت شکنی والے واقعے کی۔ قوم بابل کا ایک بڑا میلہ ہوتا تھا۔ سب لوگ اپنے معبودوں کی عبادت کے لیے شہر سے باہر نکل گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت جانا۔ وہ بت خانے میں داخل ہوئے، چاروں طرف بڑے بڑے بت سجے تھے، سونا، چاندی، پتھر کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے طنزیہ لہجے میں کہا، سورۃ انبیاء آیت نمبر 67، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر کلہاڑی اٹھائی اور ایک ایک بت کو توڑ دیا، صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے کندھے پر لٹکا دی۔ جب قوم واپس آئی تو چیخنے لگی، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہوا؟ کس نے کیا؟ کسی نے کہا، ہم نے ایک نوجوان سنا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں، وہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے بلایا گیا، پوچھا گیا، اے ابراہیم، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سورۃ انبیاء آیت نمبر 63، بلکہ یہ بڑے والے بت نے کیا ہے، ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ قوم کے چہرے بدل گئے، دل نے گواہی دی کہ حق ابراہیم کے ساتھ ہے، مگر تکبر اور ضد نے زبان بند رکھی۔ سامعین، اس واقعے کے بعد قوم نمرود نے فیصلہ کیا۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 68، ابراہیم کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کئی دنوں تک لکڑیاں جمع کی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ عورتیں نظر مانتی تھیں کہ اگر میرا بیٹا پیدا ہو گیا تو میں ابراہیم کے لیے لکڑیاں لا کر دوں گی۔ پہاڑوں جیسے انبار لگ گئے اور آگ جلائی گئی، ایسی آگ کہ اس کی گرمی میلوں دور سے محسوس ہوتی تھی۔ پرندے اوپر سے گزرتے تو جھلس جاتے۔ نمرود نے کہا، اسے قریب لے جانا ممکن نہیں، منجیک سے پھینکو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ باندھے گئے، زمین و آسمان کے فرشتے رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور عرض کیا، اے ابراہیم، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم سے نہیں، میرے رب سے ضرور ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے فرمایا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں، اللہ نے آگ سے صرف حرارت اعزاز چھین لی، یعنی آگ کی روشنی، رنگ اور جلال باقی رہا، مگر جلانے کی طاقت ختم ہو گئی۔ نہ صرف یہ بلکہ آگ کے شعلے گلزار بن گئے، اندر سے سبزہ اگ آیا، خوشبو پھیل گئی، پھول کھل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں نہ جلے بلکہ جنت کی سی ٹھنڈک اور راحت محسوس کی۔ روایت ہے کہ فرشتے عرض کرنے لگے، یا اللہ، کیا کبھی آگ بھی جنت بن سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ میری قدرت کی نشانی ہے، ایمان والوں کے لیے امن کا پیغام ہے۔ سامعین، جب لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ سے جل نہیں رہے بلکہ چہرہ نور سے دمک رہا ہے تو وہ حیران و خوفزدہ ہو گئے۔ کچھ کہنے لگے، یہ تو جادوگر ہے۔
یہ آگ میں بیٹھ کر مسکرا کیسے رہا ہے؟ قرآن فرماتا ہے سورۃ انبیاء آیت نمبر 70 وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْخَاسِرِينَ، انہوں نے ابراہیم کے خلاف سازش کی تو ہم نے ان کو ہی خسارے میں ڈال دیا۔ طریقہ تبری میں ہے کہ نمرود خود آگ کے قریب گیا تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، مگر آگ کی تپش سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کہا اگر تمہارا رب یہ طاقت رکھتا ہے تو واقعی وہی بڑا رب ہے۔ قوم کے کچھ لوگ خصوصاً حضرت لوط ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار بن گئے۔ فآمن لہ لوط ان پر ایمان لے آئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شرک کے ایوان لرز اٹھے اور توحید کا پرچم پہلی بار کھلے عام لہرایا۔ آگ اب بھی جلتی ہے، کبھی انسان کے دلوں میں، کبھی دنیا کے ظلم میں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا پیغام آج بھی یہی گونجتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ اور توکل کرے اس کی آگ بھی پھول بن جاتی ہے۔ سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آگ بجھ چکی مگر ایمان کی روشنی ابھی باقی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا سفر ہجرت اور سارہ علیہ السلام کے ساتھ روانگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں درود پاک لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔